بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ وہ شہر ہے جس کی گلیوں میں فرشتے گھومتے اور پہرا دیتے ہیں۔ اس جگہ سڑک کے کنارے کھدائی کے دوران ایسا معجزہ ہوا جسے دیکھ کر انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اس وقت سعودی عرب کے مختلف مقامات پر کرینوں اور بلڈوزر کے ذریعے کام جاری ہیں، جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بے شمار آثار ظاہر ہو رہے ہیں، جو اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کیسے زندگی گزارتے تھے۔ سعودی حکومت کو اس بات کا پتہ چل چکا ہے کہ مدینہ کے اندر جتنے بھی مقدس مقامات تھے جو ہم نے گرا دیے، ان کی کھدائی کر کے ان کی دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے مدینہ کے اندر جتنی بھی مقدس زیارتیں تھیں ان کی دیکھ بھال کا سلسلہ اور کھدائی کا کام تیزی سے جاری ہے۔ سعودی حکومت بہت جلد جنت البقیع کے اندر جنتی عورتوں کی سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کا روضہ بھی تعمیر کرنے جا رہی ہے۔ تمام دیکھنے والے کمنٹ باکس میں سلام بنت رسول ضرور لکھیں۔ یہ وہ راستہ ہے جو مسجد قباء کی جانب جاتا ہے۔ قباء ہی وہ جگہ تھی جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا قدم رکھا، پھر وہ شہر جو عام سا شہر تھا وہ مدینہ بن گیا۔ اس کی شان پوری دنیا سے افضل ہو گئی، سونا چاندی بھی اس مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس شہر کی فضا بیماریوں سے پاک ہو گئی، اس جگہ کے لوگ دنیا کے سب سے بہترین لوگ بن گئے، اس جگہ کی عورتیں حیا کا پیکر بن گئی، اس جگہ کی وہ کھجوریں جنہیں کوئی لینے کے لیے تیار نہیں تھا، آج اس کھجور کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ مدینے کا نام سن کر لوگوں کے چہرے خوشی سے چمک اٹھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء بستی میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن قیام کیا۔ اس کے بعد اس جگہ ایک مسجد تعمیر کی جسے مسجد قباء کہتے ہیں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بنو سالم کی آبادی میں پہنچے تو جمعے کا دن تھا۔ وہ سامنے آپ لوگ جو جگہ دیکھ رہے ہو، اسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ ادا فرمائی۔ یہ اسلام کی پہلی نماز جمعہ تھی۔ بعد میں اسی جگہ مسجد تعمیر کی گئی۔ اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پہلا خطبہ دیا، جسے سن کر انسان کی روح تڑپ جاتی ہے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، میں اسی کی حمد کہتا ہوں، اسی سے مدد مانگتا ہوں، اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اسی سے ہدایت چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی جن چیزوں سے تمہیں بچانا چاہتا ہے ان سے بچ کر رہو۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بندوں پر مہربان بھی ہے۔ اسی کی ہر بات سچی ہے اور اسی کا ہر وعدہ پورا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اپنی کتاب قرآن مجید کا علم دیا اور صحیح راستہ دکھایا تاکہ پتہ چل سکے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تم پر بے شمار احسانات کیے، اس لیے تم بھی اچھی روش اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالی کو بہت یاد کرو اور جان لو کہ اللہ کی یاد دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اپنے معاملات درست رکھے گا اس کے معاملات کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یہ وہ تمام جگہ ہے جہاں بنو سالم کے گھر ہوا کرتے تھے۔ بنو سالم کا تمام قبیلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مسلمان ہو چکا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو سالم قبیلے سے مدینے شہر کی جانب جانے لگے تو بنو نجار جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال تھا، اس کی ننھی بچیاں دھب بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے اس مقام پر پہنچی۔ اس دن خواتین مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر استقبال کر رہی تھی۔ بنو نجار کی بچیاں دھب بجا بجا کر گیت گاتی، ہم خاندان بنو نجار کی بچیاں ہیں، واہ کیا ہی خوب ہوا، محمد ہمارے پڑوسی ہوئے۔ آپ نے بچیوں کی محبت سے متاثر ہو کر پوچھا، اے بچیوں کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟
سب نے یک زبان ہو کر کہا جی ہاں۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا اللہ کی قسم میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حکومت نے کھدائی کی اور انہیں بنو سالم کے گھر کے آثار ملے۔ یہ کوئی عام جگہ نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نابینا صحابی کا گھر تھا۔ یہ انصاری صحابی تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ تمام دیکھنے والے ایک بار سبحان اللہ ضرور لکھ دیں۔ آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو پرانے زمانے میں گھروں کی دیواریں کس طرح کی ہوتی تھی، کمرے کتنے سائز کے ہوتے تھے۔ اس جگہ کی اس لیے بھی بڑی فضیلت ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اسی گھر کے اندر تشریف لائے۔ اس گھر میں رہنے والے صحابی اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ یہ صحابی غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے۔ جب اس صحابی کی بینائی چلی گئی تو یہ باقی غزوات میں شرکت نہ کر سکے۔ یہ مسجد بنی سالم کے امام بھی تھے۔ مسجد جمعہ اور ان کے گھر کے درمیان والی جگہ بہت ڈاؤن تھی جس کی وجہ سے بارش کا پانی ان کے گھر کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا۔ یوں نظر کی کمزوری کی وجہ سے مسجد تک جانا ان کے لیے انتہائی مشکل ہوتا تھا۔ صحابی نے ایک دفعہ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کسی روز میرے گھر کے اندر آ کر نماز پڑھ دیں تاکہ میں اسی کو سجدہ گاہ بنا لوں۔ آپ نے فرمایا بہتر ہے میں آؤں گا۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے ساتھ ان کے گھر تشریف لائے۔ اجازت لے کر ان کے گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا تم کہاں نماز پڑھنا چاہتے ہو؟ صحابی نے وہ مقام بتا دیا جہاں وہ ہمیشہ نماز پڑھتے رہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد اسی جگہ گوشت تناول فرمایا۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، کیا میں مکان کے اندر نماز پڑھ سکتا ہوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جی ہاں مجھے اذان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے تو تم گھر کے اندر فرض نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آپ نے اس صحابی کو گھر کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ جب بنو سالم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا پتہ چلا تو قبیلے کے تمام لوگ اس جگہ اکٹھے ہو گئے۔ مجمع سے ایک آدمی بولا فلاں آدمی دکھائی نہیں دیتا، دوسرا کہنے لگا وہ منافق ہے، وہ اس جگہ نہیں پہنچا کیونکہ اسے خدا اور رسول سے کوئی محبت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب سن کر فرمایا ایسا مت کہو، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا؟ اس کلمے کا مقصد خالص خدا کی رضا حاصل کرنا ہے۔ تو وہ الزام لگانے والا کہنے لگا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، میں نے تو صرف اس لیے کہا کیونکہ اس کی دوستی منافقوں کے ساتھ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا اللہ تبارک و تعالی نے اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دی۔ اس گھر کے مالک کا نام عتبان بن مالک تھا جو کہ اخوت میں حضرت عمر کے بھائی بنے۔ یہ امیر معاویہ کے دور تک زندہ رہے۔ یہ مسجد جمعہ کی امامت کرواتے رہے۔ یہ 52 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ گھر انتہائی بابرکت ہے
کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس گھر میں نماز پڑھی بلکہ اس جگہ کھانا بھی کھایا۔